الرحمن الرحیم سورہ الغافر کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے جعل لکم، تمہارے لیے بنایا، الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، تو بڑی اچھی تمہاری صورتیں بنائیں، ورزقکم، اور اس نے تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم، یہ ہے، اللہ، اللہ، ربکم، تمہارا رب، فتبارک اللہ، تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ احباب گرامی، جیسا کہ کل بھی ہمارا موضوع اللہ کی توحید تھا، اور توحید میں اللہ کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، اور اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ سر جھکاتا ہے، خواہ وہ اس کی عظمت کے لیے سر جھکائے، خواہ وہ اس کو فریاد رسی کے لیے پکارے، خواہ وہ ویسے ہی اس سے متاثر ہو کر اس کے آگے جھک جائے، تو ایسا بندہ اللہ تعالی کی توحید میں، اس کی کبریائی میں دوسروں کو بھی شریک کر رہا ہے۔ جیسے ایک انسان اپنی کسی قریبی بھی رشتہ داری کو، بالخصوص اپنی بیوی کو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اسے کسی کے ساتھ شریک کرے، تو انسان جو اپنے لیے اس شے کو پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ رب العالمین کے لیے دوسری چیزوں کو اور دوسری ہستیوں کو کس طرح سے پسند کر لیتا ہے۔ دراصل یہ انسان کی عقل کا فطور ہوتا ہے، اسے جو سمجھ میں آ جائے، جو اس کے دل کو اچھا لگے، یہ کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسان کی سوچ، انسان کی فکر اور اس کے شعور سے بہت بلند ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل اسلام، علماء جتنے بھی تھے، ان سب نے ہر بندے کو اس بات کا حکم دیا اور اس بات کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ کل کی ہماری آیات میں کچھ باتیں یہ تھیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، دن کو کام کاج کرنے کی ہمت طاقت اس نے تمہیں دی ہے۔ پھر اللہ یہ کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، لیکن لوگ اس کے فضل کے باوجود شکر نہیں ادا کرتے۔ آج بھی کچھ اسی طرح کی آیات ہیں، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور کبھی بھی ہم نے ان میں دھوکہ نہیں کھایا۔ اللہ فرماتا ہے، جعل لکم الارض قرارا، یہ پہلی نعمت ہے۔ یہاں پر 5 نعمتیں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ یہ پہلی نعمت۔
زمین ہر مخلوق کا گھر ہے، لیکن ان میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی عزت والا، مرتبے والا کوئی مخلوق ہے تو وہ صرف اور صرف انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے سوا جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، خواہ وہ آسمان پر آنے والا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، چلنے والی ہوائیں ہیں، یا زمین پر رہنے والے چرند پرند، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے ان سب کو مسخر کر دیا ہے۔ بڑے سے بڑا جانور ہو، انسان اس کے گلے میں رسی ڈالے اور وہ سر جھکا کر اس کے لیے چل پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی یاد دہانی کروا کے بندے کو اس کی تخلیق کا مقصد یاد کروایا ہے کہ جب ساری چیزیں تیرے لیے مسخر ہیں تو تو اپنے رب کا نوکر بن جا، اپنے رب کا فرما بردار بن جا، اس کا غلام بن جا، اسی کے اندر ہی عافیت اور نجات ہے۔ فرمایا جعل لکم الارض قرارا، اس نے تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی، اور یہ جو ٹھہرنا ہے یہ ہمیشہ کا ٹھہرنا نہیں ہے، ایک مقرر مدت کے لیے یہاں پر بھیجے گئے ہیں۔ یہ قید خانہ ہے، یہاں پر اپنی قید کو سکون سے کاٹیے، جو مشکلات، مصائب، آلام، آفات آتی ہیں ان کو جھیلیے۔ اس قید کے بعد ایسی آزادی ہے جہاں اپنی مرضی ہے، جو چاہیں گے ملے گا، جس چیز کے بارے میں سوچیں گے وہ آپ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس قید کو اس انداز میں گزاریے جیسے اس رب نے کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس نے انسان کا سارا رزق، کھانے پینے کی اشیاء، ان کا سب کا تعلق زمین کے ساتھ جوڑ دیا، صرف انسان کا ہی نہیں، ہر مخلوق کا، ان سب کا رزق اس زمین کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر زمین میں رزق کی قوت نہ ہوتی، اللہ زمین سے فصلوں کو نہ اگاتا، تو مخلوق کا زندہ رہنا باقی نہیں تھا۔ تیسری چیز جو اس زمین کے حوالے سے ہمیں سمجھنی چاہیے، زمین پہلے زلزلے والی تھی، ہلتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے اس حکم کو نازل کیا کہ زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، جس کی وجہ سے زمین نے ہلنا بند کر دیا۔ ایک جگہ پہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر اللہ یہ پہاڑوں کی نعمت نہ رکھتا تو تم تو زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ جعل لکم الارض قرارا، اس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ جس کو انسان اللہ کے سوا پکارتا ہے، جس کو بھی پکارتا ہے، کیا وہ زمین کے 1 انچ ٹکڑے کا بھی مالک ہے؟ کیا وہ زمین کو تھام کر کھڑا ہے؟ کیا اس نے ہلتی ہوئی زمین کو ساکن کر دیا ہے؟ یا یہ کہ وہ زمین سے بوٹیاں اگانے کے اوپر مہارت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس میں ذائقہ ڈالنا، اس میں خوشبو ڈالنا، ایک دانے کے ساتھ 100 بنا دینا، یہ قدرت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فلاں بھی ایسا کر سکتا ہے، فلاں بھی ایسا کر سکتا ہے، اولاد بھی اللہ دے سکتا ہے تو فلاں بھی دے سکتا ہے، اگر اللہ نفع نقصان کا مالک ہے تو فلاں بھی ہے، جب کوئی ایسا عقیدہ رکھ لیتا ہے تو پھر وہ دنیا میں آزادی سے رہ رہا ہے، قیامت والے دن ایسی قید میں جائے گا جہاں سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے اس نے چھت بنایا۔ یہ دنیا کی میرا بھائی واحد ایسی چھت ہے جو بغیر دیوار اور بغیر کسی پلر اور ستون کے بنی ہے۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ والسماء بناء، اس نے آسمان کو چھت بنایا ہے بغیر کسی ستون کے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے بنایا، تمہیں کوئی ستون نظر آتا ہے تو دکھاؤ۔ پھر بغیر ستون کے اس کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے بار بار دعوت فکر بھی دی کہ غور کرو، ہو سکتا ہے تمہیں رحمان کی بنائی ہوئی کسی شے کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر آ جائے، بار بار جائزہ لو، لیکن تم تلاش نہیں کر پاؤ گے، جب ہے نہیں تو تلاش کہاں سے کرو گے؟ اور اگر آسمان دور پڑتا ہے تو پھر انسان زمین کے اوپر ہی غور کر لے، اور پھر آسمان کے اوپر اگر بندہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کی چھت قرار دیا ہے، اور چھت انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا،
ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، اس کے تلے سارے پناہ لے رہے ہیں۔ آسمان پر کوئی ستارے ٹوٹتے ہیں، آج تک ہماری آبادیوں کے اوپر کوئی اس طرح سے ستارے گرے ہوں، آسمان سے پتھر گرے ہوں، نہیں ہوتا۔ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، ہم اس کے ذمے ہیں، اس نے ہماری حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ جب ہم اس کے سپرد ہیں، جب ہم اس کے ذمے ہیں، تو پھر حق یہ بنتا ہے جو ہمارا محافظ ہے، بہترین حفاظت کر رہا ہے، رزق عطا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، دنیا میں بڑا اس کا اونچا مقام ہے، بھائی اس کا اونچا مقام ہے، کس وجہ سے ہے؟ کہ اس نے اللہ کی توحید کو تسلیم کیا تھا، اس نے اللہ کی بندگی کی۔ تم بھی ویسی ہی اللہ کی بندگی کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی نہیں ہیں، وہ تو نبی تھے۔ ہم کہتے ہیں نبی کے رستے پر چلنا ہی تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کے رستے کے اوپر چلو، ان کی اتباع کرو، اسی میں نجات ہے۔ اور اگر بندہ اس رستے سے ہٹ جائے اور یہ کہے کہ وہ نبی تھے ہم ویسا نہیں کر سکتے، تو پھر میرا بھائی اس کی یہ خام خیالی سوائے دھوکے کو کچھ نہیں ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو اس نے چھت بنایا ہے۔ یہ دو نعمتیں ہو گئیں۔ پھر فرمایا وَصَوَّرَكُمْ، اس نے تمہاری شکلیں بنائی۔ اللہ چاہے تو کسی کو بے شکل پیدا کر دے، کسی کا ناک متھا نہ ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا پیدا کر دے۔ اسی لیے ساتھ ہی اس تیسری نعمت کے چوتھی نعمت کو بھی اللہ نے ذکر کیا، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں تو بڑی بہترین بنائی ہیں، خوبصورت بنائی ہیں۔ کیسے بنائی ہیں؟ جیسے اس کو پسند ہے۔ کسی نے اپنی شکل اپنی مرضی سے نہیں بنائی۔ ہاں جب کوئی اپنی مرضی سے اپنی شکل کو بگاڑتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ جب کوئی اپنی مرضی سے اپنی شکل کو بگاڑتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو یہ بتا رہا ہے کہ ربا تو نے میری شکل صحیح نہیں بنائی، یہ صحیح ہے جو میں چاہ رہا ہوں۔ اس کے لیے پھر وہ شیو کرواتا ہے، داڑھی منڈوا دیتا ہے، اس کے لیے ہی وہ اپنی شکل کے اوپر جو ہے، کوئی خاتون ہے تو وہ پلکنگ کروا لیتی ہے، بال اکھڑوا لیتی ہے، دانتوں میں خلا پیدا کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے ہی مرد حضرات بھی بہت ساری کوتاہیوں کا اور سستیوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو کہ ان کا بنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شکل پر انسان کو پیدا کیا ہے وہ شکل سب سے بہترین ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ رنگ کا گورا ہونا یا رنگ کا کالا ہونا اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ شکلوں میں کیا رکھا؟ اللہ شکلوں میں نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے کہ بندے کا دل کیسا ہے اور بندے کا عمل کیسا ہے۔ دل اور عمل یعنی نیت اور عمل اگر یہ اچھا ہے، پھر بندہ بھلے رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی یہ دو چیزیں سنور گئی ہیں، اس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور اگر کسی کے رنگ گورا ہے اور لالیاں پڑ رہی ہیں لیکن وہ اتباع رسول میں نہیں ہے، تو پھر تبت یدا ابی لہب وتب ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، جس شکل پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس شکل کو بگاڑیے نہیں، یہ اس کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنے کے مترادف ہے۔ اور عام طور پر ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم ہنسنا چاہتے ہیں، اور ہنسنے کے لیے ہم انتخاب کرتے ہیں چہروں کا، اور ان چہروں کو جگت لگا کر الٹی سیدھی ان کے بارے میں باتیں منسوب کر کے ہم لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اور جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو جی ہم محفل کی جان ہیں، ہم نہ بیٹھے ہوں تو لوگ تو ہنستے نہیں ہوتے، ہم تو لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو خوش رکھنا بھی نیکی ہے، ہاں لوگوں کو خوش رکھتے رکھتے رب کو ناراض کر بیٹھو۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہ دل کی سختی آ جاتی ہے جب بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ اور پھر یہاں اگر توحید کا ٹچ لیں تو پتہ لگتا ہے کہ آج تک دنیا کا کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی بندہ، کوئی ہستی، کوئی ولی، پیر، فقیر آج تک ایسا نہیں کہ جس نے کوئی شکل بنائی ہو، خوبصورت بنایا ہو۔ اسی لیے کہا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر جو بڑا اعلیٰ رب ہے۔ کیسا اعلیٰ ہے؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور سیدھا بنایا۔ دنیا کے جتنے بھی آپ میرا بھائی اکٹھے کر لیں، انجینئرز کو بلا لیں، یہ جتنی آپ کی مسجد بنی ہوئی ہے اس کے پلر میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، جسے زیرو ایرر کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں ہاتھ جوڑ کر دیکھ لیں، ایک سوتر کا بھی فرق نہیں ہے۔
اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اور جس کا فرق ہے ہمیں حکم ہے کہ اس کی طرف دیکھو، وہ عبرت کا نشان ہے، اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر عیب آ گیا ہے، اور تمہیں اللہ نے صحیح بنایا۔ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، وہ ذات کے جس نے مقدر بنا دیے، پھر اس نے ہدایت دے دی۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى، زمین سے تیرے رزق کا انتظام کیا۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اسی نکلنے والی کھیتی کو اس نے کالا سیاہ کر دیا، جلا دیا، پھر نئی کھیتی نکال دی۔ یہ کس کے اختیار میں؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری شکلیں بھی بڑی اچھی بنائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پانچویں نعمت یہ ہے کہ رازق وہ ہے، پاکیزہ رزق وہ تمہیں دیتا ہے۔ جتنے بھی انسان کے علاوہ جاندار ہیں وہ اپنا رزق تلاش کرتے کرتے گندگی میں بھی منہ مار لیتے ہیں، لیکن انسان ایسا نہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیز اس کے سامنے آتی، اور ہمارا سٹینڈرڈ تو ایسا بن گیا ہے کہ اگر پلیٹ کے کنارے پر کوئی چھوٹی سی شے لگی ہو ہم پلیٹ نہیں لیتے ہیں۔ جب ہم ان ساری چیزوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں تو پھر میرا بھائی ہم اللہ تعالی کے دیے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کیوں نہیں کرتے؟ اگر حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں تو پھر اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اور اگر شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کمی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکیزہ چیز کو نہیں لا رہے ہوتے۔ پاکیزہ چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے میں سے وہ چیز حاصل کرے جس کو اس نے حلال قرار دیا ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ حرام کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے پاس رزق بھی حلال کا ہے، رزق بھی پاکیزہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں دیا، فلاں نے دیا، فلاں کی نظر کرم میرے اوپر ہوئی، فلاں کا فیض ہوا، فلاں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا ہے، میں اس کے نذرانہ دیتا ہوں، نیاز دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، پھر جا کر مجھے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اگر وہ ایسی بات کرتا ہے، ان پانچوں میں سے کسی ایک میں بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے اللہ نہیں کر رہا، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ اللہ ہے تمہارا رب، یہ ہے اللہ۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو اللہ تو بڑی برکتوں والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ برکتوں والا وہ کس طرح سے ہے؟ وہ ایک دانے سے کتنے ہی دانے پیدا کر دیتا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے، اللہ اس کو 6-7 بچے عطا کر دیتا ہے۔ ایک آدم تھے، ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ کیسے ہو گیا یہ سب؟ یہ برکتیں اللہ کے اختیار میں۔ ہم نہیں کہہ سکتے فلاں کے ہاتھ میں بڑی برکت ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ برکت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو اپنے اختیار سے جس کو بھی چاہے اس برکت کا کچھ حصہ عطا کر دے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، اے اللہ تیری رحمت کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، تو اپنی رحمت کا تھوڑا سا حصہ ہی ہمیں عطا کر دے۔ اور پھر اللہ کے بارے میں آگے مزید تعارف بھی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس کو دیکھیں گے۔ اور اس میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے، جو یہاں پر تبارک کا لفظ ہے، سورۃ الملک کے شروع میں بھی آتا ہے تبارک الذی، تو یہ جو تبارک کا لفظ ہے عربی لغت کے اندر یہ لفظ تبارک صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کا استعمال اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے سبحان، تبارک، رحمان، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے۔ الرحمن الرحیم